یہ بھی تو نال ہی لے جا۔ تو رسول کریم علیہ السلام تو بعد حضرت عثمان 35 ہجری شہید ہوئے، دن کسے نہیں پتہ، کوئی آندا بھی 12 تاریخ سی ذی الحج دی، کوئی آندا 8 سی، کوئی آندا 18 سی، مگر جنہاں لوگوں دا مقصد ہے نا بھی شیعہ سنی جنگ نہ ختم ہوئے، وہ چونکہ شیعہ لوگ 18 ذی الحج نوں عید غدیر مناؤندے، انہاں دا ساریاں تو وڈا دن یہ ہے، وہ آندا کسے دن دی سانوں اینی خوشی نہیں دینی، گل انہاں دی اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ سمجھدے بھی اس دن جڑا حضرت علی دی شان آپ نے بیان کیتی اسی وہ عید نہ منائیے تو ہور کی کریے، گل اس تو مکردا بھی نہیں کوئی، سنی بھی مندا بھی واقعی ہویا رسول کریم علیہ السلام جو لوٹے حج تو تے جوفہ پہنچے، جوفہ ہوں تو کچھ ویران ہو چکا، مگر اس زمانے تے شہر سی بستی سی تے اتنے ہی شام والے لوگ احرام بنتے سی، وہ دے لاگے ایک تالاب سی، تالاب نوں عربی غدیر آندے، نہ اس تالاب دا خم سی، خم غدیر حضور پہنچے تو آپ نے اللہ کی طرف اطلاع ملی، تو آپ نے پھر لوگوں کو روکیا تو آخیا خطبہ میرا سنو، وہ ذات آخیا صحیح مسلم جی سب کتاب میں انا مانا بشر، کہ میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، ایک بشر ہے، یوں شک کہیں یاد سے یعنی رسول و ربی فوجیب، کوئی پتہ نہیں کدوں خدا دا فرشتہ آ جائے موت دا پیغام لے کے میں دنیا تو چلا جاواں، انی تارکن فیکم الثقلین، تواڈے اندر میں بہت دو گراں قدر چیزاں جنہاں دا مول نہیں پی سکدا وہ چھڈ کے جا رہا، انہاں دعاں دے بارے میں تمہیں تاکید کرنا، تے میرے بعد انہاں نے جو برتاؤ کرنا وہ اللہ تو ڈرے ہو، کیونکہ وہ دونوں میرے کو قیامت کے دن حوض کوثر تے آ جانی ہیں، اور میں پھر دیکھ لینا بھی تسی میرے بعد انہوں نے کی برتیا، انہوں نے اللہ دی کتاب جے قرآن اور ایک میرے اہل بیت میرے گھر دے لوگ ہے، امام مناوی فرماندے چونکہ اللہ نے وحی دے ذریعے آپ کو دستا سی بھی پچھوں کام نہیں ٹھیک ہونا، انہاں لوگوں نے سر کٹ کے تیرے بچے دا شہر پجائے سرونا، بچیاں تیریاں بازاراں کماؤنیاں، اور لاش تیرے بیٹے دی کوڑے دوڑ، اس تو 3 واری حضور نو کہنا پیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے خاندان دے بارے تمہیں رب دا واسطہ دینا کہ اللہ تو ڈر کے انہاں نے کچھ چاہیدہ سلوک کرے ہو، مگر امام مناوی فیض القدیر لکھ دے بے نہ بنو امیہ نے بالکل حضور دی وصیت دے الٹ کیتا، جنہ آپ نے زور نہ کیا سی انہی دی مٹی پلیت کیتی، کوئی قیداں مارے گئے، کوئی جڑے سی پھر انہاں دے کماتے قدر کوئی نہ کی، اور نال پھر یہ سارا اعلان کر کے را کے بعد پھر آپ نے آخیا لستو اولیٰ بالمؤمنین من انفسکم، میرا دسو کہ مینوں تسی اپنی جاناں تو پیارا مندے جے کہ نہیں مندے، لوگوں نے آخیا ہاں اللہ دے رسول ہے، تو قرآن آندا کہ رسول تو اپنی جان تو پیارا، یہ پوچھ کے پھر آپ نے حضرت علی دا ہاتھ پھڑیا کھڑا کیتا اور لوگوں کے سامنے آخیا من کنت مولا فعلی مولا، جڑا جڑا مینوں پھر محبوب سمجھدا اسی محبوب منع کرانگے وہ حاکم کرانگے، لفظ دونوں دی مشترک، دونوں دی گل وچ ہی ہے، رولا مک نہیں سکتا، اون دے حضور پاک نے حاکم مقرر کرتا، اسیاں نے محبوب مقرر کیتا کہ یہ ظلم نہ کرے، ظلم سے بڑا ابن کثیر بھی آندے کہ امت نے جو غداری کیتی وہ کو اندازہ کہ کس طرح آپ دا زمانہ جڑا 4 سال دا خراب کیتا، بیعت ہی نہیں کیتی، جنہاں کیتی انہوں نے توڑ دیتی، کوئی لشکر لے کے جنگ جمل چ آ گئے، کوئی صفین چ آ گئے، کوئی نہروان چ آ گئے، اخیر رمضان شریف مسجد ہی شہید کر دیتا، کر دے ظلم رہ، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جہاں میں پھر مولا نا، جہاں مینوں اپنا مولا منتا ہے یہ علی دا مولا، اور نال دعا کر دیتی اللہ مواد من والا ہو واد من آدا ہو، اللہ جڑے یہ پیار کرنگے انہوں نے تم ہی پیار کریں، جڑے یہ دشمنی کرنگے تم ہی انہوں دا دشمن ہو جائے، وہ کوئی میری امت نہیں جنا۔ اس وہ عید غدیر مناؤں دے کہ اس دن حضرت علی دا اعلان ہویا، یہاں پنگے دے طور جناب کہ کوئی انہوں سپاہی صحابہ منت کر کے آ کے بھی کہڑی صحیح روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ 18 ذی الحج نو، مگر اتنا فساد نہیں پیندا، فساد پاؤنا، حضرت عمر رضی اللہ 26 ذی الحج نو زخمی ہوئے، 29 نو فوت ہو گئے، یہاں ضرور محرم دی یکم نو جی دن مناؤنا چاہیے تاکہ رولا نہ مکے، توبہ میری توبہ، امت نو کس طرح سارے گروہ برباد کرنا چاہیے، اپنے اپنے عبادت خانے کچھ کرو، باقی کیوں ستاؤں دے جے، اگے تھوڑا بیڑا بیٹھا، انگریزی دور علامہ اقبال نے جو ہار سی ساڈا ہندوستانی دا، انگریز ایڈی دوروں آ کے راج کر رہا سی، جان چھڑدا کوئی نہیں سی، سانوں آپس کی لڑائی جانا، کچھ نوں نے عہدے دے دینے، رشوتاں دینی، تو اس اقبال نے کیا سی ہن لفظ چلو ہندوستان دی تاں ہور رکھ لو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، یہ ہوئی پاکستان دا حال ہن کرنا چاہتے، جڑے اتنے بیٹھے وہ بھی ہے، وہ زمین دے خانے یغما لٹ دا مال ہے، جن دن آگے لٹ لو تو باہر پیسے بھیج دو، پتہ نہیں کہڑے ویلے انہوں نے تو لٹن دی پئی، دشمنوں دے ایجنٹ ہے،
انہوں دے سامنے جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور بالکل سمجھتے بھی انہوں دے پیریں پینا ساڈا کوئی بنو، اتنا کچھ نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ آندا اگر تسی عزت چاہتے جے نا یبتغون عندہم العزت، تسی کافراں بے ایماناں نال تعلق پیدا کر کے چاہتے جے عزت ملے، تمہیں پتہ نہیں کہ عزت ساری دی ساری اللہ دے اپنے ہاتھ، جڑا انہوں مناؤ گا عزت انہوں ملنی ہے، ورنہ بڑے بڑے جڑے نا با اقتدار انہوں دے لوگوں نے تاج زمین سے روڑتے ویکھے ہے، تخت تو ڈگ کے ٹھوکراں کھاندے ویکھے، کوئی شے خدا دی نہیں۔ تواڈے سامنے کنے گزر گئے، کوئی حکمران مڑ کے جیلاں گیا، کوئی پھانسیاں تے، اس نکمے اقتدار دی خاطر رب نو ناراض کر دیں، رسول نو ناراض کر احمق لوگ، خدا نو راضی کرو، ایسے کم کرو کہ اللہ خوش ہوئے، چند دن دی حکومت تو بعد دنیا یاد کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جی طرح رہو 2 سال خوش دے رخشید ورے شعلہ مساجد بود، آندے بہت سونا چمکیا مگر ہے چھیتی نہیں بجھ گیا، 2 سال اور پھر اتنا بگاڑ ہو جان تو بعد جو حضرت معاویہ تو شروع ہویا سارا خاندان دجے رات امت نو چلاوندا رہا، یہ ایسا جمیا حضرت عثمان حضرت عمر دی پوتی دا بیٹا نیک ولی عمر ثانی اخوایا، آکھیا دوبارہ عمر یار دنیا تے آ گیا، عدل ہو گیا، ریا نو انصاف ملیا، غریباں دے گھراں سب کچھ ہے، تے نوبت اتھے تک پہنچی جڑے چج دے کم کردے ہیں انہاں دا نام نہیں مٹدا، قیامت تک اسی لینا ہے، تے دوجیاں دے تخت تے ہوندیاں وی لوگاں دے کنجر گلوں نہیں لیندا، کوئی عزت نہیں ہوندی، کتے ہوندے چھڑ دے نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکومت کر دے، کوفے میں ایک عورت چلی بیوہ 6 بچیاں دی ماں، اور سفر کر کے وہ دمشق پہنچی، دارالحکومت سی، پتہ کردیاں حضرت دے مکان تے پہنچی، مکان وال نظر ماری تو مٹی جڑی اس نے گارا کئی جا تو ڈگا، تو بیچاری غمگین ہوئی کہ جس حکمران دا اپنا کر نہ کوئی محل نہ کوئی نہیں، میرا کی بناؤنا۔ انہیں چر حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی وردیاں، گھر کی کھوئی سی، اتوں جا کے پانی کھڑن لگ پائے، مٹی پئی سی وہ پا کے وہ گارا بناؤ لگ پائے لپائی لی، نالے بیوی وال ویکھ دے، ہوں بیوی فاطمہ جڑی وہ مروان دی پوتی ہے وہ بھی حکومت کر گیا، عبد الملک دی بیٹی ہے، 2 بھرا اگے راج کر گئے ولید اور سلیمان، 2 بعد چاؤن والے یزید اور حشام، ہن بھی خاون خلیفہ، وہ بھی سادی جی جسے وہ بار بار وہدے تو عورت کہنے لگی اس فاطمہ نو جڑی ناز و نعمت پڑی تھی، تہاڈا ملازم جڑا بی بڑا بے حیا ہے کہ گھڑی مڑی تہاڈے ول میرے ول ویکھدا۔ حضرت فاطمہ نے آکھیا بھین یہ خادم نہیں نہ یہ نوکر ہے، یہ خلیفہ وقت ہے جس کو تو فریاد لے کے آئی، حیران ہوئی آپ گارا بناؤن دیا جنہاں چج دے کم کیتے جنہاں دا نام مٹ نہیں سکتا۔ آپ نے آکھیا فاطمہ کی گل ہے؟ انہیں آکھیا کوفہ تو آئی ہے، 6 بچیاں دیاں بیٹیاں یتیم ہیں، جوان ہو چکیاں، یہ کوئی ذریعہ نہیں انہوں دی شادی کا، مدد لی آئی ہے۔ آپ نے اسے بھی کاغذ پڑھیا، حکم نامہ لکھتا گورنر دینا، وہ لے کے گئی تے رب دا کرنا جڑا قرآن دی آیت تواڈے سامنے ہی پڑھی، وقت دا کوئی عمر بن عبدالعزیز دنیا تو چلا گیا، خبر کوئی نہیں اس عورت نو، نہ اطلاع، کوئی ریڈیو کوئی نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں۔ کوفہ گئی تو گورنر دے دربار چلی، انہوں جا کے انہیں چٹھی دیتی تھی، گورنر رو پیا، وہ اکھاں چ آنسو بہ تو بیچاری گھبرا گئی، پتہ نہیں بچ کی لکھ دیتا، بھی یہ تو رون لگ پیا۔ انہیں دیکھ کے انہوں آکھیا بہن پریشان نہ ہو، اصل معاملہ ہے جس آدمی نیک آدمی میں تو خط لے کے آئی نا دنیا تے نہیں رہا، فوت ہو گیا۔ وہ بیچاری ہور ڈری، ہن کسی نے کی مننا اس حکم نو؟ انہیں آکھا نا عمر ایسا بندہ نہیں سی کہ زندگی چ حکم جڑا دی تعمیل ہوئے، وہ مرن تو 20 سال بعد چٹھی میرے پیش کر دی، اسی ادا ہی سلام کر دے جی زندگی چنوں کر دی۔ یہ اللہ دا حیاتن طیبہ، اسی انہوں نے اچھی زندگی دینے ہیں، ورنہ کی یہ تختاں تے بہ رہو، باڈی گارڈ ہے، ہوٹ اگے چل رہا ہے، نوکر چاکر لعنت خرید رہا، جہاں کی فائدہ؟ اس تو فانی دنیا دے اندر میرے برا جدو کچھ چج دا کم کر لیے، سال الوداع ہو رہا ہے، چھڈ کے جا رہا، نواں شروع ہونا، پتہ نہیں مینوں تانوں پھر پورا ہونا کہ وچے چل جانا۔ استغفار کریے، رب کو معافی منگیے، جے کہ غلطیاں چھڈ کے خدا دے دروازے تے آ جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔